بسم اللہ الرحمن الرحیم مما خطیئاتهم اغرقوا وادخلوا نارا ولم يجدوا من دون اللہ انصارا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نوح کی آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، وہ کچھ اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے ڈبا دیے گئے، پھر اس کے بعد آگ میں داخل کیے گئے، برزخ کی آگ ہے۔ پھر نہ پائے انہوں نے اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار۔ تو حضرت نوح علیہ السلام 9.5 سال ان کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن نہیں مانے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تم پر بارش نازل کرے گا۔ یُمْدِدْکُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ، تم کو مال اور اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَکُمْ أَنْہَارًا، تمہارے لیے باغ اگائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، اگر تم اللہ کے رسول کی بات مانتے ہو تو۔ اطاعت کریں گے تو دنیا کے اندر یہ سب ملنے والا ہے، نہیں کریں گے دنیا کے اندر ہی جو ہے اس کی سزا ملنے والی۔ تو جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے سے دنیا کی زندگی سدھرتی ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے سے دنیا کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو جزاء الاعمال، آخر کی سزا و جزا تو الگ ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے گناہوں کا؟ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے سے فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرشتے ایمان والوں کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سورہ مومن میں آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ جو فرشتے عرش کے اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کے گرد، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اور اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، اور ایمان والوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ یا اللہ آپ کی رحمت اور رحمت بہت وسیع ہے، ان لوگوں کو بخش دیجیے جو آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، آپ کی راہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جہنم کی عذاب سے بچا لیجیے۔ دیکھیے اس آیت سے صاف معلوم ہے کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں۔ اس حالت میں گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی، اس دولت کو کہاں مستحق رہا۔ گناہ کا نقصان نمبر 19۔ ایک نقصان گناہ کرنے کا ہے کہ خرابیاں زمین میں پیدا ہوتی ہیں، زمین میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو قرآن میں آتا ہے سورہ روم میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں فساد، زمین میں بر اور بحر میں فساد پھیل گیا ہے انسانوں کی کمائی کی وجہ سے۔ ظاہر ہو گیا فساد، بگاڑ جنگل بستی میں بسبب ان اعمال کے جن کو لوگ ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے ایک حدیث میں فرمایا، میں نے بنی امیہ کی کسی خزانے میں گیہوں کا دانہ دیکھا جو کھجور کے برابر تھا۔ کھجور کا بین دیکھا نا کتنا بڑا ہوتا، اتنا گیہوں کا دانہ تھا۔ پھر گناہ کی وجہ سے وہ کم ہو گیا، ایک تھیلی میں رکھا ہوا تھا، اوپر یہ لکھا تھا کہ زمانے عدل میں پیدا ہوا ہے۔ بس سارے لوگوں کا بیان ہے کہ پہلے زمانے کے پھل اس وقت کے پھلوں سے بڑے ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت آئے گا، اس وقت اطاعت کی کثرت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی کافر نہیں رہے گا، یا تو ایمان قبول کرو یا تو جزیہ اور نہیں لے جائے گا، قتل کر دیے جائیں گے۔ پوری دنیا میں اسلام ایک ہی دن رہے گا۔ اس وقت اطاعت ہوگی، زمین گناہوں سے پاک ہو جائے گی، اس کی برکتیں لوٹ کر آئیں گی، یہاں تک کہ حدیث سے میں ہے کہ ایک انار بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک ہی انار، اس کے سائے میں لوگ بیٹھ سکیں گے۔ انگور کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ اونٹ پر ڈال کے لے جانا پڑے گا اس کو، ہاتھ میں پکڑ لے جا سکتے ہیں، اتنا چھوٹا سا انگور کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا، اونٹ پر بار ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری روز روز کی بے برکتی ہمارے گناہوں اور ہمارے خطاؤں کا نتیجہ ہے۔ نمبر 20، ایک نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ گناہ کرنے سے حیا اور غیرت جاتی رہتی ہے۔ جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو چاہے کر گزرے،
بے باش ہر چے خواہی کن، فارسی کا سلام ہے، تو بے بن جا، جو چاہے کر. تو آپ لوگ بے حیائی بن کے جو چاہے کرتے رہتے ہیں. حیا ایمان کا ایک جز ہے نا. حیا و شعبۃ الایمان، ایمان کی حدیث میں آتا ہے کہ حیا و شعب الایمان، حیا بہت سارے گناہوں کو انسان کو روکتی. آدمی حیا کو نکال پھینک دیتا، بس جو چاہے کرتا رہتا ہے. تو اکثر گناہوں کا سبب بھی بے حیائی ہے. 21 گناہ کا نقصان نمبر 21، ایک گناہ کا نقصان ہے، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس دل سے نکل جاتی ہے. سب سے بڑی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، سب سے قریب ہے، سب سے بڑی ہے، سب سے عظمت والی ہے، قدرت والی ہے. بھلا اگر خداوندی عظمت سے نکل گئی تو مخالفت اور قدرت ہو سکتی. جب اس کے میں اللہ کی عظمت نہیں، اللہ کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہی، تو پھر یہ شخص لوگوں کی نظر میں سے لیل خوار ہو جاتا ہے. نمبر 22، ایک نقصان گناہ کا یہ ہے کہ گناہ کرنے سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، بلاؤں اور مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد ہے کہ نہیں نازل بھی کوئی بلا مگر سبب گناہوں کے، اور نہیں دور بھی کوئی بلا مگر سبب توبہ کے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ سورہ شورہ کی آیت نمبر 30 جو میں نے تلاوت کی تھی پرسوں. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معافی کرتے ہیں. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعم علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سورہ انفال کی آیت کی اللہ تعالیٰ فرمانے تمہاری بندوں کو جو بھی نعمت حاصل ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بدلتی، یہاں تک کہ بندے خود نہ بدل لیں. نہیں بدلی خدا نے اس قوم کی حالت، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. ہم اپنی حالت بدل لیں گے تو اللہ بھی بدل دے گا. ہم صحیح راستے اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے فتوحات کے راستے کھول دیں گے. اگر ہم غلط راستے اختیار کریں گے، فتوحات کے راستے بند ہو جائیں گے. یعنی اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو نہیں بدلتا جو کسی قوم کو دی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت کو بدلنے دے رہے. اس سے معلوم ہے کہ زوال نعمت کا سبب گناہ ہی ہوتا ہے. اور مسلمان پوری دنیا کے اندر غالب تھے، آج جو ہے ذلیل خوار ہیں. دیکھیے اس کا سبب کیا ہے، صحیح معنوں مسلمان نہیں. وانتم العلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند اور بالا ہو اگر تم ایمان والے ہو. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی غلط ہو سکتا ہے کیا؟ وعدہ غلبہ ہے قرآن میں مومن کے لیے. اگر تو غالب نہیں تو کثر ہے تیرے ایمان میں، تیرے ایمان میں کثر ہے. گناہ کا نقصان نمبر 23، ایک نقصان گناہ کرنے سے مدح و شرف کے القاب سلب ہو جاتے ہیں. مذمت کے الفاظ، ذلت کے الفاظ میں لگتے ہیں. نیک کام کرنے والے کے لیے لوگ بولتے ہیں بس مومن آدمی ہے، بھائی متقی آدمی ہے، عابد ہے، طیب ہے، تائب ہے، نمازی ہے، قانت ہے، صادق ہے، صابر ہے. یہ سب اچھے الفاظ ہیں اس کے. جب برا کام کیا تو کیا، فاسق، فاجر، عاصی، مخالف، شرابی، بدماش، ایسے جو الفاظ ہیں نا، زانی، سارق، قاتل، خائن، لوتی، یہ سب الفاظ اس کے لیے آ جاتے ہیں. اچھے الفاظ ہے کہ برے الفاظ اس کے لیے آتے ہیں. نمبر 24، ایک نقصان گناہ کرنے سے شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں. یہ دیکھو کیا کرتے ہیں، شیطان تو پہلے بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑی فوج اس کی ہے، شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں. کیونکہ اطاعت جو ہے خداوندی قلعہ ہے، جس کے سبب سے اعداء کے دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رہتا ہے انسان. جب قلعے سے باہر نکل گیا، دشمنوں نے گھیر لیا اس کو، پھر وہ شیاطین جس طرح چاہے اس میں تصرف کرتے ہیں. اس کے زبان و قلم سے، دست و پا سے، چشم و گوشت سے سب اعضاء کو گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اطاعت خداوندی ایک محفوظ قلعہ ہے. ایک نقصان 25، ایک نقصان گناہ کا یہ ہے کہ کرنے سے دل کا اطمینان جاتا رہتا ہے. کچھ پریشان ہو جاتا ہے، ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے، کہیں کسی خبر نہ ہو جائے، کہیں عزت میں فرق نہ آ جائے، کوئی بدلہ نہ لینے لگے. میرے نزدیک معیشت زنگ بھی تنگ. نمبر 26، ایک نقصان یہ کہ گناہ کرتے کرتے دل میں وہی بس جاتا ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ بھی نہیں نکلتا منہ سے، بلکہ جو افعال حالت حیات میں زندگی کے غالب تھے وہی اس وقت اپنے عزیز کی قید بیان کرتا. مرتے وقت اس کو کلمہ کہہ رہا تھا، کلمے کی تلقین کہتے لوگ، کلمہ پڑھو. تو وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ بکرا تھا کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، یہ کپڑا بڑا نفیس ہے، خریدار بہت خوش معاملہ ہے، آخر یہ کہتے مر گیا.
کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو کیا کہہ رہا ہے وہ؟ یہ کپڑا بڑا نفیس ہے، خریدار بہت کچھ معاملہ ہے، آخر اسی حالت میں مر گیا۔ کسی سائل کی حکایت ہے، سائل نہیں مانگنے والا، مرتے وقت اللہ کے واسطے ایک پیسہ، اللہ کے واسطے ایک پیسہ، دیکھو اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کے واسطے اس طرح پیسہ مانگ رہا تھا، اللہ کو نہیں مانگ رہا تھا۔ اس طرح ایک شخص مرزا کے وقت کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، کہنے لگا کیا میرے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہوں؟ دیکھو کہہ رہا ہے میرے منہ سے، کوئی میرے زبان کو پکڑے ہوئے ہے، یہ سب گناہ کی وجہ سے میرے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا۔ بہت سے حالات اس وقت ہم کو معلوم نہیں ہوتے، خدا جانے کیا کیا گزرتی کس کو معلوم، جو گزرا سے معلوم، لیکن اتنا تو بظاہر دیکھنے سے اتنا معلوم ہوا، بظاہر مشاہدے سے باتیں معلوم ہیں۔ گناہ کا نقصان نمبر 27، گناہ کرنے سے اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہو جاتی ہے۔ گناہ کرتے کرتے آدمی سوچتا ہے اب میں کیا توبہ کروں، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، لیکن اس کو رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ مرتا ہے، بے توبہ مرتا ہے آدمی۔ توبہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو جنہیں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پوری دنیا کے بدلے میں آیت جو ہے، مجھے پوری دنیا میں مل جائے تو پسند نہیں، مگر آیت کے بدلے اس آیت کے بدلے پوری دنیا میں مل جائے تو مجھے پسند نہیں ہے، یہ آیت میرے لیے اتنی محبوب آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے اعلان رحمت ہے، کیا گناہ کرو، جتنے بھی گناہ کرو تم، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتا ہے، اس لیے بندہ توبہ کرے، آدمی اللہ کے رجوع کرو۔ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، تو بے شمار واقعات اس کے ہیں۔ ایک شخص کے واقعات ہے نا، ایک آدمی جو ہے ننھے نے گناہ کیا تھا، جا کے کسی عالم کو پوچھا تو اس نے کہا کہ جو ہے، ایک عالم کو پوچھا، انہوں نے بولے ارے تیری کی توبہ، اس کو بھی مار دیا، اس کو بھی مار دیا، سو ہو گئے پورے۔ پھر اس کو فکر تھی اور جا کے کیا کرنا چاہیے، تو ایک اور دوسرے آدمی کو پوچھا، ذرا سمجھدار آدمی تھا، بولا کہ جو ہے تو فلاں جگہ چلا جا، جہاں نیک لوگ رہتے ہیں تو چلا جا۔ تو جا رہا تھا آدمی، وہ 100 قاتلوں کا آدمی جس نے 100 قتل کیے تھے، جا رہا تھا جس بستی کے لیے وہ خلنداز نے اس کو اشارہ کیا تھا، تو وہاں جا رہا تھا، راستے میں موت کے فرشتے آ گئے، ادھر رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے آ گئے۔ تو وہ کہاں تھا، ابھی ادھر اپنے بستی سے نکلا ہی تھا، تو اس کو پکڑے، تو بولے کہ جو رحمت کے فرشتے بولے ہم لینا چاہتے ہیں، نہیں دیکھو اس کدھر ہے، نہیں اس کا جو ہے فاصلہ اپنے وطن سے قریب ہے، ابھی یہ گیا نہیں جہاں پہنچنا تھا، وہ بستی کو نہیں گیا اس کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور زمین جو ہے ادھر قریب ہو گئی، زمین کھینچ کر ادھر چلی گئی، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا اس کے۔ پھر جب ناپا گیا تو دیکھے تو جو ہے یہ جہاں جا رہا تھا وہ قریب تھا، تو رحمت کے فرشتے نے لے لیا اس کو۔ تو آخری حد تک جتنا بھی گناہ کیا ہے آدمی، یہاں مرنے سے پہلے، موت کی علامتیں شروع ہونے سے پہلے، سکرات کا عالم شروع ہونے سے پہلے آدمی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے۔ اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ مرتا ہے۔ کسی سے مرتے وقت کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہا، اس نے گانا شروع کیا، تا تا تن 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 کہنے لگا، دیکھو جو کلمہ مجھ سے پڑھواتے ہو اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نہیں چھوڑا، آخر کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہ پڑھ کے رخصت ہو گیا۔ کسی اور شخص سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو بولا کہ اس کلمے سے کیا ہوگا، میں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، کیوں ہی مر گیا۔ کسی شخص سے کہا کلمہ پڑھنے کا، کہنے لگا کہ میں تو اس کلمے کا منکر ہوں، دیکھو، اور چل دیا۔ ایک شخص نے بیان کیا کہ کوئی زبان میرے پکڑے ہوئی ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کوئی میری زبان پکڑے ہوئے، اللہ محفظ، اللہ ہم کو بچائے۔ یہ چند مذرتیں دنیاوی گناہ کرنے سے لاحق ہوتی ہیں، علاوہ اس کے علاوہ بہت، اب یہ مختصر سا بیان ہے، اس سے بھی تفصیلی طور پر جو ہے حضرت نے لکھا ہے، علاوہ اس کے بہت سے ضرر ظاہری و باطنی جو قرآن حدیث میں غور کرنے سے اور خود دل میں سوچنے سے بہت جلد سمجھ آ سکتے ہیں۔ آخرت کی مذرتیں وہ تو الگ ہیں جو عنقریب مذکور ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ عاقل ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ذرا سی اشتہا کاذب میں جھوٹی بھوک کے لیے اتنا بڑا پہاڑ مصیبتوں کا اپنے سر لے لے۔ روزانہ معاملات میں جس چیز میں مفاسد اور مضرتیں غالب ہوتی ہیں آدمی اس قریب نہیں پڑتا، جب معلوم ہے اس میں نقصان ہے تو اس کے نزدیک جاتا نہیں، یہی برتاؤ گناہ کے ساتھ کرنا چلا سے۔
گناہ سے کیسے کیسے نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ. تو اس لیے جو ہے ہم کو چاہیے کہ تمام ہی گناہ سے جو ہے پہلے تو توبہ کریں اور بچنے کا عزم کریں. اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا. بچنے کا عزم کریں گے اور بچنے کی کوشش کریں. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. گناہ سے بچنے میں اللہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا فائدہ، ہمارا ہی فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو سارے گناہ سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.